الحمد للہ الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا 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 والصلاة والسلام على نبيه أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھ لیجئے با آواز بلند روشی پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ آج کی یہ محفل محترم حاجی محمد اعظم صاحب کی دعوت پہ انعقاد پذیر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس محفل میں میں اور آپ آ کے بیٹھے ہیں، یہ محفل کسی ایم پی اے ایم این اے کے نام پہ منعقد نہیں ہوئی، یہ محفل منعقد ہوئی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب کے نام سے منعقد ہوئی ہے۔ جب بھی سرکار کی محفل میں آئیں تو اپنا مرتبہ، اپنی ذات، اپنا قد کاٹ پیچھے چھوڑ کے آئیں اور فقط حضور کا امتی، حضور کا نوکر، حضور کا غلام اور حضور کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی نیت سے محفل میں بیٹھا کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے کلام کے چند شعر میں پڑھنے لگا ہوں، تو آپ اگر سارا کلام نہیں پڑھ سکتے تو ہمارا نبی، یہ دو لفظ تو سبھی کو آتے ہیں، یہ سارے اس نیت سے پڑھ لیں کہ آج کی اس محفل میں ہماری حاضری بھی نبی پاک کی بارگاہ میں قبول کرنی چاہیے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں، سرکار کی محفل ہے،
اور حضور کی محفل میں بندہ چپ کر کے بیٹھے، شرما کے بیٹھے. یہ زبان اللہ نے ہمیں دی ہی اس لیے ہے کہ ہم اس زبان سے کبھی رب کا ذکر کریں اور کبھی رب کے پیارے رسول کا ذکر کریں. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کم از کم ہمارا نبی کا لفظ ضرور پڑھ لیں. سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و اعلی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سبھی کو آتی ہے، اور آج کی اس محفل میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان رحمت للعالمین کے اوپر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اور آپ نے اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہم اس عظیم آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو طائف کے میدان میں پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دینے والا نبی ہے. تو ہم تو یہاں پہ تلاوت کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، بیان شروع ہو رہا ہے، پھر دعا ہوگی، تبرک ہوگا. یہ ایک حسین پھولوں کا گلدستہ ہے جسے ہم تیار کر کے مدینہ شریف روانہ کرنے والے ہیں. تو غور کریں کہ جو نبی طائف کے میدان میں پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتا ہے، وہ اپنے نام کی محفل میلاد منانے والوں کو کتنی رحمتیں عطا فرما دے. حضور کی رحمت کے اوپر میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے. آپ اگر ذوق سے، شوق سے جاگ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی اور ایمان بھی تازہ ہو. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت. سارے جواب دیں، کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت. حضور کی رحمت اس وقت سمجھ آئے گی کہ جب ہم یہ غور کریں کہ جب تک حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تو دنیا کی حالت کیا تھی. بر اعظم یورپ کی حالت یہ تھی کہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ ایک کھلے میدان میں کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتا، ایک بے گناہ قیدی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے اس میدان کے درمیان میں اسے بٹھا دیا جاتا، اور بھوکے شیروں کو اس بے قصور آدمی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا. اس کی چیخیں بلند ہوتی، سسکیاں بلند ہوتی، مگر کوئی چھڑانے والا نہیں تھا. بر اعظم افریقہ کی حالت کیا تھی کہ امیر افریقی غریب افریقیوں کے گھروں پہ حملہ کرتے،
اور ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی جوان بچیوں کی عزتوں کو لوٹتے، چھوٹے بچوں کو باندھ کے ان کی شرم گاہوں کے اوپر تیروں کے نشانے لگایا کرتے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ہمارے اس بر صغیر کی حالت کیا تھی کہ ہندوؤں کے کچھ قبیلوں میں یہ رسم تھی کہ جس بیوی کا شوہر جوانی میں فوت ہو جاتا تو گھر والے کہتے کہ تو بڑی منحوس ہے، ہمارے بیٹے کو کھا گئی، تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں، تو مردہ شوہر کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا تھا۔ اور عرب کی حالت کیا تھی کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی لوگ اسے برداشت نہیں کرتے تھے اور باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ماں بوڑھی ہو گئی، گھر سے نکال دیا، باپ بوڑھا ہو گیا، اوکاز کی منڈی میں جا کے بیچ آئے۔ اب لوگوں کی آہیں، سسکیاں، چیخو پکار آسمان کی طرف بلند ہوئی کہ باری تعالیٰ کسی مسیحا کو بھیج دے، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کسی پیغمبر کو بھیج دے۔ رب کو اپنی مخلوق کے اوپر رحم آیا، رب نے جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے بیواؤ، اے مظلوموں، اے مسکینوں، اے یتیموں، خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا۔ خوش ہو جاؤ، اب تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ حضور سے پہلے جو انبیاء اس دنیا میں آئے وہ تمام انبیاء عظمتوں والے، شانوں والے، کمال اور مرتبے والے تھے، مگر حضور سے پہلے جو نبی آئے نا اس دنیا میں، ان کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ میں آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، حضور سے پہلے جو نبی آئے کوئی ایک گاؤں کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک تحصیل کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک ضلع کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک ملک کا نبی بن کے آیا، اور جب نبی دنیا سے رخصت ہوتے ان کی نبوت بھی ختم ہو جاتی۔ اور جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی مدینے والے مصطفیٰ کی، جب باری آئی ہم غریبوں کے غمخوار کی، اور جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، تو رب جلال نے فرمایا اے دنیا والو، میں نے اپنے مصطفیٰ سے پہلے جن نبیوں کو بھیجا ہے ان کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے تھی، ایک خاص خطے کے لیے تھی، ایک خاص گاؤں کے لیے تھی، مگر یاد رکھو اب میں کسی عام پیغمبر کو نہیں بھیج رہا، اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں۔ اے دنیا والوں غور سے سنو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے حبیب کو صرف مکے کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، صرف مدینے کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، صرف عرب کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، صرف مشرق والوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، صرف مغرب والوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ اے دنیا والوں ذرا غور سے سنو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے دنیا والوں میں نے اپنے حبیب کو نبی بنا کے بھیجا
بھیجا ہے تو تمام کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے میں نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غریبوں کو یتیموں کو قرار آیا، اور ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دینے لگا ہوں، غور کیجئے گا۔ حضرات، جو بھی افسر ہوتا ہے نا، اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ آپ کے اس علاقے کے تھانے کا جو ایس ایچ او ہے، وہ کسی دوسرے تھانے کے اندر جا کے اپنا حکم نہیں چلا سکتا۔ گجرات کا اے سی ڈی سی لاہور جا کے اپنا حکم چلا سکتا ہے؟ جی وہ نہیں چلا سکتے ہیں، نہیں چلا سکتا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے اپنے حبیب کی رحمت کا بیان کیا ہے، ذرا یہ تو بتا کہ حضور کس کس کے لیے رحمت ہے، اور حضور کی رحمت جو ہے یہ کن کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رب ہونے کا تعارف کروایا نا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ لے سارے میرے ساتھ، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی بھی کچھ لوگ بیچارے سوچ رہے ہیں پڑھے کہ نہ پڑھے، بھائی رب کا قرآن ہے، کیا فرمایا اللہ نے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فرمایا؟ رب العالمین، رب العالمین۔ رب کے بعد جو لفظ ہے وہ لفظ کیا ہے؟ عالمین۔ کیا لفظ ہے؟ عالمین۔ اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں۔ اور جب اپنے مصطفیٰ کی رحمت کا تعارف فرمایا تو یہی لفظ بولا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سارے پڑھ لیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ادھر رب العالمین ہے، ادھر رحمتا للعالمین ہے۔ بات سمجھے، ذرا غور کریں، ادھر بھی عالمین ہے اور ادھر بھی عالمین، ادھر بھی عالمین ہے اور ادھر بھی عالمین ہے، ادھر بھی عالمین ہے اور ادھر بھی عالمین۔ اب مجھے بتائیں، اللہ رب العالمین ہے، کائنات کی کوئی ایسی چیز آپ جانتے ہیں جس کے اوپر رب کا حکم نہ چل رہا ہو؟ جانتے ہیں کوئی ایسی چیز؟ آپ بولیں گے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پہ رب کا حکم چل رہا ہے۔ تو پھر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی رحمت بیان کرنے کے لیے جو لفظ منتخب کیا ہے اس کے اندر کتنی وسعت ہے، وہ کتنا انٹرنیشنل لفظ ہے اور کتنا عالمگیر اور کتنا آفاقی لفظ ہے۔ ادھر فرمایا میں رب العالمین ہوں، ادھر فرمایا میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ تو لوگوں اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر، کائنات کے چپے چپے کے اوپر سورج کی چمک ہو یا چاند کی دمک ہو، پھولوں کا تبسم ہو یا کلیوں کا مسکرانا ہو، یہ لمبے لمبے درخت ہوں یا دریاؤں میں بہنے والا پانی ہو، یہ زمین ہو یا آسمان ہو، درند ہوں چرند ہوں پرند ہوں، انسان ہوں حیوان ہوں فرشتے ہوں ملائکہ ہوں جنات ہوں، لوگوں جس طرح کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر رب کی خدائی کا حکم چل رہا ہے، قسم بخدا اسی طرح کائنات
مصطفیٰ کی رحمت کا حکم چل رہا ہے۔ جس طرح کوئی چیز رب کی ربوبیت کے دائرے سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کی کوئی چیز میرے مصطفیٰ کی رحمت کے دائرے سے باہر نہیں۔ اور لوگوں، جس طرح کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر خدا کی خدائی کا فیض پہنچ رہا ہے، اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر مصطفیٰ کی مصطفائی کا فیض پہنچ رہا ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، پڑھنے ذرا میرے ساتھ ذوق پیدا ہو جائے گا، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ لائن بائن دیکھیں کون چپ ہے، اس کا بازو پکڑ کے کہے میاں میلاد کی محفل میں آئے ہو، گج بج کے پڑھو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لوگوں، جس کونے پہ رب کی خدائی کا فیض پہنچ رہا ہے، اس کونے کے اوپر میرے مصطفیٰ کی رحمت کا فیض پہنچ رہا ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی رحمت ہیں، کائنات میں اور چیزیں بھی رحمت ہیں، مگر حضور کی رحمت میں اور باقی چیزوں کی رحمت میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ حضور کے علاوہ جو رحمتیں ہیں نا، وہ کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے زحمت بن جاتی ہیں۔ کیا بن جاتی ہیں؟ بلند آواز سے بولے۔ مثال کے طور پہ پانی اللہ کی رحمت ہے، پانی اللہ کی خدا نہ خواستہ کہیں فلڈ آ جائے، سیلاب آ جائے، فصلیں غرق ہو جاتی ہیں، جانور ڈوب جاتے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، تو جب سیلاب آ جائے تو پانی رحمت رہتا ہے یا زحمت بن جاتا ہے؟ بلند آواز سے بولیں۔ ہوا اللہ کی رحمت ہے، مگر خدا نخواستہ جب جھکڑ آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، درخت اکھڑ جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر گرتے ہیں، موتیں واقع ہو جاتی ہیں، اس وقت درخت جو ہیں یا ہوائیں جو ہیں یہ اللہ کی رحمت رہتی ہیں یا زحمت بن جاتی ہیں؟ بھائی، اولاد اللہ کی رحمت ہے، اولاد اللہ کی، خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے اور بیٹے کا قد جب باپ کے قد کے برابر پہنچ جائے، یا بیٹے کے پیر میں ابا جی کا جوتا آنا لگے اور بیٹا باپ کے سامنے بدتمیزی شروع کر دے، باپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، تو اس وقت وہ اولاد رحمت ہوتی ہے یا زحمت بن جاتی ہے؟ پتہ چلا کائنات میں جتنی چیزیں رحمت ہیں، کسی نہ کسی موڑ پہ وہ زحمت بن جاتی ہیں۔ اب کسی بے وقوف کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس طرح باقی رحمتیں زحمت بن جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں حضور کی رحمت تو زحمت نہیں ہے؟ اب اس سے پہلے کہ اس کے ذہن میں یہ فطور آتا، یہ سوال آتا اور اس کا ایمان غرق ہو جاتا، اللہ نے میرے حبیب کی رحمت بیان کرنے کے لیے جو لفظ منتخب کیے ہیں، ان لفظوں کا انتخاب رب نے ایسے کیا ہے کہ پہلے نفی کی ہے، پھر اس بات کیا ہے، اور اللہ نے اس وہم کو دور کر دیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لوگوں، باقی چیزیں تو زحمت بن سکتی ہیں، مگر دل کے کانوں سے سن لو، میں نے اپنے مصطفیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، حضور اس وقت بھی رحمت تھے۔ مل کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیں کچھ نہیں ہوتا، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت بھی رحمت ہے، دنیا میں آ گئے اس وقت بھی رحمت ہے،
دنیا سے پردہ کر دیا اس وقت بھی اور قسم بخدا میں تو ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا، اگر آپ غور سے سنیں اور سبحان اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کو ذوق دینے کے لیے میرے ساتھ آپ بولتے جائیں، اللہ نے حضور کو سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے تلووں تک سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور چلتے تھے تو رحمت تھے، مل کے بولے سبحان اللہ۔ حضور چلتے تھے تو حضور چلتے تھے تو رحمت تھے، حضور رک جاتے تھے تو رحمت تھے، حضور کھڑے ہوتے تھے تو رحمت تھے، حضور بیٹھتے تھے تو رحمت تھے، یار حضور گفتگو کرتے تھے تو رحمت تھے، حضور خاموش ہوتے تھے تو رحمت تھے، حضور کچھ کھاتے تھے تو رحمت تھے، حضور پیتے تھے تو رحمت تھے، حضور سو جاتے تھے تو رحمت تھے، حضور جاگتے تھے تو رحمت تھے، حضور علیہ السلام کعبے کا طواف کرتے تھے پھر بھی رحمت تھے، حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے پھر بھی رحمت تھے، حضور مکے میں تھے وہاں بھی رحمت تھے، حضور مدینے میں گئے وہاں بھی رحمت تھے، حضور بدر احد میں گئے وہاں بھی رحمت تھے، حضور احد میں خندق میں تبوک میں گئے وہاں بھی رحمت تھے، لوگ حضور غار حرا میں گئے وہاں بھی رحمت تھے، غار ثور میں گئے حضور وہاں بھی رحمت تھے، حضور خلوت میں ہوتے پھر بھی رحمت ہوتے، حضور جلوت میں ہوتے پھر بھی رحمت ہوتے، حضور جلال میں آ جاتے حضور پھر بھی رحمت ہوتے، حضور جمال میں آتے حضور پھر بھی رحمت ہوتے، اور ہاں غور سے سننا، حضور فرش زمین کے اوپر بیٹھے ہوتے حضور پھر بھی رحمت ہوتے، معراج کی رات رب سے ملنے کے لیے عرش معلیٰ پہ چلے جاتے حضور پھر بھی رحمت ہی رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمتا نبی ہم نے آپ کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک اور پاؤں کے تلووں سے لے کے سر انور کے بالوں تک، اے نبی ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، محمد ہمارے۔ حضور اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اچھا کچھ لوگ تو خوش ہو گئے یہ جملہ سن کے، کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ حضور مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے، کافروں کے لیے کیسے رحمت ہو گئے؟ میں دلیل پیش کر دوں کہ حضور کافروں کے لیے کس طرح رحمت ہے، اور ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ میلاد منانا نبی پاک کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہو جائے گا۔ حضور کے چچا ہیں، نام ہے ابو لہب۔ کیا نام ہے؟ ابو لہب رشتے میں چچا لیکن پکا کافر، پکا بے ایمان، اتنا بڑا کافر کہ رب نے اس کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری سورت نازل کر دی، اور اس سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ پکا کافر۔ اللہ نے مذمت بیان کی پوری سورت میں۔ اب سنیں کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ جو نبی پاک کے والدین ہیں، شادی کو کچھ مہینے ہوئے تھے کہ والد محترم کا سایہ اٹھ گیا سر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب کی لونڈی تھی، نام اس کا سویبہ تھا، اس نے جا کر خوشی خوشی اپنے آقا کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تمہیں مبارک ہو،
کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں اللہ نے چاند سے بھی زیادہ سونا بیٹا پیدا فرمایا۔ ابو لہب خوش ہوا، بھائی بھری جوانی میں شادی شدہ بھائی انتقال کر جائے اور اس کے جانے کے بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں نا، چلو بھائی کی نشانی آ گئی۔ تو ابو لہب خوش ہوا، بڑا خوش ہوا، اور اس نے یوں اپنے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر ایسے اشارہ کر کے کہا، اے میری لونڈی جا اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں تمہیں آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا۔ اب وقت گزرتا گیا، حضور نے اعلان نبوت کر دیا۔ ابو لہب کو بھی اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے کلمہ کفر کے اوپر مر گیا۔ جب مر گیا تو خواب میں اپنے بھائی کو ملا۔ کس کو ملا؟ وہ بھی حضور کے چچا ہیں، صحابی ہیں، مسلمان ہو گئے۔ ان کا نام ہے حضرت عباس۔ کیا نام ہے؟ حضرت عباس۔ اور یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عباس کے خواب میں یہ ابو لہب آتا ہے اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے بھائی بتا قبر میں کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ، تو نے ساری زندگی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، کفر کے اوپر مرا، بتا قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ابو لہب خواب میں کہتا ہے کہ بڑی آزمائش میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، اوپر بھی عذاب ہے، نیچے بھی عذاب ہے، دائیں بھی عذاب ہے، بائیں بھی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ مگر جب بھی سوموار کا دن آتا ہے، جب بھی پیر کا دن آتا ہے، تو میں نے جس انگلی سے اپنی لونڈی کو اشارہ کر کے کہا تھا نا، جا تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا نا، ہر سوموار کے دن قبر میں اللہ مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا مشروب عطا فرما دیتا ہے، ٹھنڈا مشروب عطا فرما دیتا ہے۔ باقی پورا ہفتہ عذاب ہے، سوموار کے دن ٹھنڈا مشروب، ٹھنڈا پانی مجھے پلایا جاتا ہے۔ اب حضرات میں بڑا نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، غور کریں گے تو سمجھ آئے گا، ورنہ اوپر سے گزر جائے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لا یخفف عنہم العذاب۔ لوگوں میرا قاعدہ، میرا کلیہ، میرا اصول یہ ہے کہ میں جب کسی کافر کو عذاب دیتا ہوں تو میں کسی کافر سے پھر عذاب کو ہلکا نہیں کرتا۔ میں کافر کو عذاب دوں تو پھر کافر کو عذاب دینے میں کوئی رعایت، میں عذاب تھوڑا، میں عذاب ہلکا، یہ میرا اصول ہے، یہ میرا قانون ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ہماری باتیں بدلتی ہیں، اللہ کی باتیں ہم اپنے قانون بدل دیتے ہیں، اللہ اپنے قانون۔ ہم نے عرض کیا باری تعالیٰ تیرا قرآن بھی سچا اور صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب حدیث کی، وہ روایت بھی سچی۔ باری تعالیٰ تیرا قرآن کہتا ہے کہ کافر سے عذاب تھوڑا نہیں کرتا، مگر یہاں ابو لہب پکا بے ایمان ہے، سوموار کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عذاب ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سوال پیدا ہوا نا، باری تعالیٰ قرآن کہتے ہیں عذاب تھوڑا نہیں کروں گا، بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ ابو لہب سے قبر میں سوموار کے دن عذاب تھوڑا ہوا، باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے؟ تو پھر محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ ماجرا یہ ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں میں اپنے اصول نہیں توڑتا۔ آپ توجہ رکھیے گا، میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں اپنے اصول، سارے جواب دے، میں اپنے اصول، میں اپنے قاعدے، میں اپنے ضابطے، مگر یاد رکھو ایک طرف میرا اصول ہو اور دوسری طرف میرا مدینے والا رسول ہو۔ ایک طرف اصول ہو دوسری طرف رسول ہو، تو میں اپنے اصول نہیں دیکھتا، میں تو پیارا رسول دیکھتا ہوں اور اپنے اصول میں اپنے رسول کے قدموں پہ قربان کر دیا کرتا۔ لوگوں رب کا اصول یہی ہے کہ
کہ سورج ڈوب جائے تو واپس نہ پلٹے، لیکن جب رسول انگلی کا اشارہ کر دے تو سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ لوگوں، رب کا اصول یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہوں، مگر جب رب کا رسول اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ رب کا اصول یہی ہے کہ پتھر کلام نہ کریں، مگر جب پتھروں کے پاس سے مدینے والا رسول گزرتا ہے تو پتھر حضور کو دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور حضور کو پہچان کے پتھر رسول پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں، رب کا اصول یہی ہے کہ درخت اپنی جگہ سے نہ ہلے، مگر جب رسول درخت کو اشارہ کر کے بلا لے تو درخت کبھی دائیں ہلتا ہے، کبھی بائیں ہلتا ہے، اپنی جڑیں باہر نکال کے چلتا چلتا مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے سلامی پیش کر دیتا ہے۔ اور رب کا اصول یہی ہے، آنکھ باہر نکل آئے تو آنکھ واپس نہ لگے، لیکن جب رسول اپنا لعاب لگا کے آنکھ رکھ دے تو رب پہلے سے زیادہ روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں، رب کا اصول یہ ہے کہ یہ بازو کٹ کے گر جائے تو پھر واپس نہ لگے، لیکن جب حضرت معاذ کا بازو جنگ میں کٹ کے گرتا ہے، بازو پکڑ کے نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور اپنا لعاب لگا کے بازو اپنی جگہ پہ فٹ کر دیتے ہیں، وہ بازو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ لوگوں، میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، رب اپنے اصول نہیں توڑتا، مگر جب بات رسول کی آ جائے رب اصول توڑ دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ماجرا ہے۔ لوگوں، رب کسی کافر سے عذاب کو ہلکا نہیں کرتا، اور جب ایک کافر بھی میرے مصطفیٰ کا میلاد منا کے اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، رب اپنے اصول توڑ کے اس کافر کو بھی قبر میں سنبھال کے دن ٹھنڈا پانی عطا فرما دیتا ہے، ٹھنڈا پانی عطا فرما دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی کی ہے، یا یوں سمجھیں حضور کا میلاد منایا ہے تو نبی سمجھ کے منایا ہے یا بھتیجا سمجھ کے منایا ہے؟ کیا سمجھ کے منایا ہے؟ تو یار، جو بھتیجا سمجھ کے نبی کا میلاد منائے، بات ذرا غور کیجئے گا، جو بھتیجا سمجھ کے نبی کا میلاد منائے اللہ اسے قبر میں ٹھنڈا پانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو امتی بیٹھے ہیں، یہ جو غلام بیٹھے ہیں، یہ جو نوکر بیٹھے ہیں، ہم حضور کا میلاد کوئی عام بندہ سمجھ کے نہیں، ہم تو حضور کا میلاد رب کی رحمت سمجھ کے مناتے ہیں۔ تو جو حضور کا میلاد نبی سمجھ کے منائے، پھر غور کر لو اللہ ان غلاموں کو اپنی کتنی رحمتیں عطا فرماتا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے تو آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا۔ اب پتہ چلا آپ کو کہ حضور کافروں کے لیے بھی، حضور کافروں کے لیے بھی اور حضور اپنوں کے لیے تو رحمت ہیں۔ کس طرح رحمت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ احد کی لڑائی میں ان کے والد محترم شہید ہو گئے، اب گھر میں جوان بہنیں ہیں اور ان کے والد کے اوپر قرض بھی بہت زیادہ تھا۔ والد شہید ہو گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، جب بھی صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، صحابہ نہ کسی حکیم کے پاس جاتے تھے نہ کسی طبیب کے پاس جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے تو سیدھے اللہ کے حبیب کے پاس جایا کرتے تھے، حضرت جابر نبی پاک کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور میرے والد احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، قرض بھی پڑا ہے والد کے اوپر،
اور گھر میں جوان بہنیں ہیں، آمدن کا ذریعہ کھجور کا ایک باغ ہے اور اس کے اوپر ابھی پھل بھی کچا پکا ہے۔ ادھر یہودیوں نے تنگ کیا ہوا ہے، قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، حضور کچھ مہربانی کرے، کچھ سفارش کرے۔ حضور نے فرمایا ایسے کرو، مجھے اپنے باغ میں لے چلو۔ حضرت جابر حضور کا بازو پکڑتے ہیں، اپنے باغ میں لے آتے ہیں۔ حضور ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جابر، یہ جو درخت لگے ہیں ان کے اوپر جو تھوڑی بہت کچی پکی کھجوریں ہیں وہ اتار کے لاؤ اور میرے سامنے ایک ڈھیر لگا دو۔ جناب جابر نے ڈھیر لگا دیا۔ حضور نے فرمایا کپڑا ڈال کے اس کو ڈھانپ دو۔ کپڑا ڈال کے ڈھانپ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا اب جتنے لوگوں سے تیرے باپ نے قرض لیا تھا نا، سب کو باری باری بلا لے۔ اب پہلا آیا، کتنا قرض ہے؟ اتنا قرض ہے۔ کتنی کھجوریں بنتی ہیں؟ جی اتنے من بنتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے جابر، کپڑا نہیں ہٹانا، اس کے نیچے سے کھجوریں تول تول کے اس کو دینا شروع کر دو۔ جناب جابر نے ایک کو کھجوریں دی، وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آیا، وہ بھی چلا گیا۔ حتیٰ کہ جتنے لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا ان سب کا قرض حضور نے واپس کر دیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ اے جابر قرضہ اتر گیا؟ جی حضور اتر گیا۔ اب اے جابر تیرے گھر میں جوان بہنیں ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، اب ایسا کرو ایک کپڑے میں کھجوریں بھر لو اور اپنے گھر بھی جا کے دے آؤ۔ جناب جابر کھجوریں بھرتے ہیں، اپنے گھر بھی جا کے دے آتی ہیں۔ پھر حضور کہتی ہیں کہ اے جابر تیرے قرض خواہ بھی ختم ہو گئے، تو گھر بھی کھجوریں لے گیا، اب ایسا کر مدینہ کے سارے غریبوں کو بھی بلا لے، مدینے کے سارے یتیموں کو بلا لے۔ جناب جابر نے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا، اے مدینے کے غریبوں آ جاؤ میرے باغ میں، اس لیے کہ میرے باغ میں اللہ کے رسول اپنے خزانے تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ جتنے غریب آئے حضور نے انہیں بھی کھجوریں دی، یتیم بچوں کو دی، ماڑے لوگوں کو دی، سارے ختم ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے جابر اب اس ڈھیر سے ذرا کپڑا ہٹا کے دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ جتنی کھجوریں تھیں کوئی دانہ کم تو نہیں ہوا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کتنا بڑا معجزہ میں نے بیان کر دیا حضور کا۔ حضور نے فرمایا کپڑا ہٹا کے دیکھو کوئی دانہ کم تو نہیں ہوا؟ جناب جابر نے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، جس طرح شروع میں کھجوروں کا ڈھیر لگا تھا مجھے یقین ہے کہ ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ویسے کا ویسا ڈھیر ہی پڑا ہوگا۔ او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ پڑھ لے میرے ساتھ سارے، او سکیاں کھجوراں او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، او گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے۔ میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ، میرے آقا دا رتبہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے تو آپ کو سراپائے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ حضور کتنی بڑی رحمت ہے، جب مکہ فتح ہوا نا حضور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو مکہ کے سارے کافر وہ مجرموں کی طرح ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے۔ حضور نے دیکھا ان مجرموں کے چہروں کی طرف دیکھا تو ان میں وہ کافر بھی تھے جو شروع کے دور میں حضور کے اوپر پتھر پھینکا کرتے تھے، وہ کافر بھی تھے جو حضور کے مبارک کندھوں میں اونٹ کی اوجڑی آ کے ڈال دیا کرتے تھے، اور وہ کافر بھی کھڑے تھے جنہوں نے نبی پاک کی بیٹی کو اونٹ سے نیچے گرا کے شہید کر دیا تھا، وہ لوگ بھی کھڑے تھے کہ جنہوں نے نبی پاک کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھا دیے تھے۔ اب وہ سارے تھر تھر کانپ رہے ہیں، سارے ڈر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں،
کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں آج ہمیں قتل کیا جائے گا، یا آج ہمیں مکہ سے نکال دیا جائے گا، یا آج ہمیں قید کر دیا جائے گا، یا آج ہمیں جرمانہ کر دیا جائے گا۔ وہ سارے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جب انہیں پریشان دیکھا تو حضور نے فرمایا اے مکے والو، تم نے تو میرے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، میرے اوپر بڑیاں زیادتیاں کی ہیں، مگر یاد رکھو میں آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے مجھے زحمت نہیں، رب نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اے لوگوں غور سے سن لو، میں اللہ کی رضا کے لیے تم سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں، یہ سبق لے کے جائیں۔ آپ سے کوئی ناراض ہے، بھائی ناراض ہے اسے راضی کر لو، بہن ناراض ہے اسے راضی کر لو، جس بچے سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ ماں باپ کو راضی کر لے، جس کے پڑوسی ناراض ہیں وہ پڑوسیوں کو راضی کر لے۔ اور پتہ ہے صلح کرنے کی برکت کتنی ہے؟ میرے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، آپس میں جھگڑا کریں، اور پھر ان دونوں میں سے جو صلح کرنے میں پہل کرے، صلح کرنے میں پہل کرے، حضور نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرما دے گا۔ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل کرے گا۔ اب مجھے ذرا ہاتھ تو کھڑا کر کے بتائیں کہ کون کون ہے جو جنت میں پہلے داخل ہونا چاہتا ہے؟ سارے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر بیٹھے بیٹھے دل میں یہ نیت کر لیں ہم سے کوئی ناراض ہے، غلطی اس کی ہے یا میری ہے، میں اس سے چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں، یہ سرکار کی محفل سے عہد کر کے جائیں کہ ہم جلدی سے جلدی اپنے ناراض رشتہ دار کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جو پہلے راضی کرتا ہے حضور نے فرمایا وہ جنت میں پہلے داخل کر دیا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آج کے دور میں بھی رحمت ہیں۔ کیا میں نے کہا کہ حضور آج کے دور میں بھی، ادھر توجہ ذرا میری طرف کر لیں، حضور آج کے دور میں بھی رحمت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ ان کو ہر مسلک کا بندہ اپنا امام مانتا ہے، ہر مسلک کا بندہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر سال نبی پاک کے نام کا میلاد کیا کرتے تھے، ہر سال میلاد کی محفل کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حالات اچھے نہ رہے، پیسے تھوڑے پڑ گئے، تو میرے والد محترم ان کا نام تھا شاہ عبد الرحیم، انہوں نے کیا کیا، پہلے وہ ہر سال بڑا اہتمام کرتے، لنگر پکاتے، لوگوں کو بلاتے اور حضور کے نام کی شیرنی تقسیم کرتے، مگر اس سال حالات اتنے سخت ہو گئے کہ انہوں نے بھنے ہوئے چنے لیے بازار سے، بھنے ہوئے چنے لیے اور اسی کے اوپر حضور کی نعت پڑھی، بیان کیا، دعا کی اور لوگوں میں لنگر تقسیم کر دیا۔ رات جب سونے کے لیے بستر پہ گئے نا تو دل میں پریشانی تھی کہ ہر سال میں اتنی دیگیں چڑھاتا تھا، اتنا لنگر پکاتا تھا، اس سال تو میں نے صرف یہ بھنے ہوئے چنے حضور کے میلاد پہ پیش کیے ہیں، پتہ نہیں میرا یہ لنگر قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں میرا یہ تبرک قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بس اسی پریشانی میں لیٹ گئے، آنکھیں بند ہوئیں، ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر نبی پاک نے خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ میری دعا ہے کہ حضور کے دیدار کا سن کے جس نے خوش ہو کے سبحان اللہ کہا ہے،
اللہ مرنے سے پہلے پہلے اسے ایک دفعہ ضرور حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بولے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور کا مجھے دیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کے دائیں بائیں صحابہ ہیں اور حضور کے قدموں کے نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہے، کہیں پہ چاول ہے، کہیں پہ کوئی تبرک ہے، کہیں پہ کوئی تبرک ہے، اور کوئی خواب میں مجھے بتا رہا تھا کہ یہ سارے وہ تبرک ہیں کہ اس سال حضور کے جس غلام نے میلاد کیا ہے نا، اور حضور کے میلاد پہ جس نے جو لنگر پیش کیا ہے وہ سارے کے سارے لنگر نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیے گئے، نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ اب شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں اپنے چنوں کو تلاش کرنے لگا، میں اپنے چنوں کو تلاش کرنے لگا کہ میں نے بھی تو میلاد کیا ہے نا، میں دیکھوں کہ میرے چنے بھی کسی کونے کھدرے میں پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی ایک کونے کو دیکھتا، کبھی دوسرے کونے کو دیکھتا، کبھی کسی کونے کو دیکھتا، بالآخر تلاش کرتے 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 میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چنے سب سے آگے نبی پاک کے قدموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جب میں نے اپنے ان چنوں کو دیکھا تو حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے، گویا حضور مجھے اشاروں سے یوں کہہ رہے تھے، اے میرے غلام عبد الرحیم، ہم امیر ہونا نہیں دیکھتے، ہم زیادہ لنگر نہیں دیکھتے، ہم تو دل کے ارادے دیکھتے ہیں، ہم تو دل کی نیتیں دیکھتے ہیں، ہم تو سوچے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ چنوں کے اوپر ہی میلاد پڑھ لے، ہم اپنے غلام کا وہ نذرانہ بھی قبول کر لیں۔ تو حضرات یہ عہد کر لیں کہ ہر سال حضور کے نام کا میلاد کرنا ہے۔ کیا خیال ہے، میلاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہر سال حضور کے نام کا میلاد کرنا ہے، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، ہر سال حضور کے نام کا میلاد کرنا ہے۔ اور آخری بات سن لیں پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور آج کے دور میں بھی رحمت ہیں، حضور آج کے دور میں بھی، جس کا عقیدہ ہے ذرا جواب دے، حضور آج کے دور میں بھی۔ اس کی دلیل سن لیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے استاد ہیں، نام ہے ان کا امام شبلی۔ امام شبلی کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر تھا اور روضہ رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں علاقے میں ایک بڑا ہی گناہگار شخص تھا جس نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ اس کا جنازہ ہے جو یہاں لایا گیا ہے۔ امام شبلی جلال والے اللہ کے ولی تھے، جلال والے، وہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کس نبی کی بارگاہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ ہے، اور تم ایک گناہگار کا جنازہ یہاں پہ لے کے آ گئے ہو، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اس کو، جا کے کہیں دور جا کے اس کا جنازہ پڑھو۔ اب وہ لوگ ڈر گئے اور جنازہ لے کے واپس جانے لگے۔ امام شبلی پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے اور ورد وظائف کرتے ہوئے مراقبے میں چلے گئے۔ مراقبے میں گئے، پھر آنکھ کھلی، اچانک اٹھے اور جلدی جلدی اس جنازے کے پاس گئے، اس کو کندھا دیا اور کہا کہ نہیں، اس کا جنازہ یہیں در رسول کے اوپر پڑا جائے گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگ کہنے لگے کہ اے شبلی کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے جنازہ دور لے جاؤ، اب کہتے ہو یہی جنازہ پڑھا جائے گا، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ امام شبلی کہتے ہیں کہ جب میں مراقبے میں گیا نا، مجھے اللہ کے رسول نے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ جب حضور میرے خواب میں آئے تو حضور تھوڑا ناراض لگ رہے تھے، اور حضور نے میری طرف دیکھ کے تھوڑے غصے کا اظہار کیا، اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضرات اگر آپ یہ جملہ سمجھ جائیں تو یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ جملہ ہے۔ امام شبلی کہتے ہیں حضور نے میری طرف دیکھا اور تھوڑا غصے سے دیکھا، اور دیکھ کر پتہ ہے حضور نے کیا کہا؟ اے شبلی، تیری نظر میری امتی کے گناہوں کی طرف تو گئی ہے مگر اپنے نبی کی رحمت کی طرف نہیں گئی ہے۔ تو یار آپ توجہ کریں، حضور نے کتنی بڑی بات کی ہے۔
حضور کہتے ہیں اے شبلی تیری نظر میرے امتی کے گناہوں کی طرف گئی ہے مگر میری رحمت کی طرف نہیں گئی. ارے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اگر کوئی غلام میری بارگاہ میں آ جائے اور وہ کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, جب میں رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر دوں, اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر کے اللہ اسے جنت عطا فرما دیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور آج کے دور میں بھی رحمت ہے. حضور دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی رحمت تھے, دنیا میں آ گئے پھر بھی رحمت ہے. دنیا سے پردہ کر دیا حضور آج کے دن بھی رحمت ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن بھی حضور کیا ہوں گے؟ رحمت ہوں گے. اور اس وقت حضور کی رحمت کیسے نظر آئے گی کہ سارے نبی کھڑے ہوں گے, اللہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے اکیلے مصطفیٰ کریم کو بلا کے کہیں گے اے پیارے مصطفیٰ یہ دیکھیں یہ جو منبر پڑا ہوا ہے نا یہ مقام محمود کا منبر ہے, اور آج کے دن یہ منبر ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں کرنا, یہ منبر ہم نے عطا کرنا ہے تو پیارے مصطفیٰ آپ کو عطا کر دیں. اور پھر حضور جس امتی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے شفاعت کا, اللہ اس امتی کو دوزخ سے نکال کے جنت کے محلات میں داخل کرے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اچھا قیامت ایک منٹ میں بس آپ کا اور لے رہا ہوں. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کون حساب لے گا؟ اللہ تعالیٰ. اچھا حساب تو وہ لیتا ہے جسے پتہ نہ ہو, حساب تو وہ لیتا ہے جسے, تو اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں ہم کتنے بڑے نمازی ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے نا. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کتنے گناہ ہیں, تو پھر اللہ حساب کیوں لے گا؟ اہل محبت کہتے ہیں کہ اس کی بڑی حکمتیں ہیں, اور اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس لیے حساب نہیں لے گا کہ معاذ اللہ کو پتہ نہیں تھا. بھائی ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا میرے بندے دنیا میں جا کے کیا اعمال کریں گے, پھر کیوں حساب لے گا؟ اگے اللہ اس لیے حساب لے گا, اللہ کل کائنات کو اور تمام حشر میں آنے والوں کو اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں دیکھو میں نے اپنے مصطفیٰ کو کتنی رحمتیں عطا فرمائی ہیں, میں نے اپنے مصطفیٰ کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی رحمتوں میں سے حصہ وافر عطا فرمائے. جو کلمات عرض کیے دعا کریں اللہ حضور کی رحمت کا صدقہ اللہ ہمارا ظاہر بھی روشن کر دے, اللہ ہمارا باطن بھی روشن کر دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.